نشنما السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نشنما کی نفسیات۔ اچھا جی، نشنما سے مراد کیا ہے؟ تبدیلی کا عمل ہے۔ غیر نشنما تبدیلیوں کا وہ سلسلہ ہے جو پختگی اور تجربے کی بدولت جاری اور ساری رہتا ہے۔ نشنما میں کیفیت اور کمیت ہر طرح کی تبدیلی شامل ہے، چاہے وہ کوالیٹیٹیو چینج ہے چاہے وہ کوانٹیٹیو چینج ہے۔ دونوں طرح کی جو تبدیلی ہے وہ نشنما کا پارٹ ہے، جو ساخت اور افعال کی پیچیدگی پر مشتمل ہے، یعنی کہ اسٹرکچر بیس بھی، اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی جو میچورٹی ہے اس پہ مبنی ہے نشنما۔ نفسیات کی وہ شاخ جو فرد کے اندر اور افراد کے مابین ہونے والی تمام تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے، اس کو ہم نشنما کی نفسیات کہتے ہیں۔ نشنما کی نفسیات کے ماہرین ان تمام نموئی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو آغاز حیات ہے، جب انسان مارد وجود میں آتا ہے تب سے لے کر اس کے موت تک، اختتام حیات تک رونما ہوتی ہیں۔ گویا نشنما تبدیلیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو آغاز حمل سے شروع ہو کر تمام عمر پر پھیلا ہوا ہے۔ نشنما ایک وسیع اصطلاح ہے، یعنی کہ آپ اس کو کسی ایک چیز میں پیک کر کے نہیں کہہ سکتے کہ بس اسے نشنما کہیں گے۔ جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے یہ نشنما ہے، یا جو صرف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے یہ نشنما ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر پارٹ بیٹا نشنما کا حصہ ہے، جس میں ترقی، نمو، بڑھنے اور بڑھتے رہنے کا عمل پایا جاتا ہے۔ اسے تدریجی انداز، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بھی کہتے ہیں، جو مزید آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ میچورٹی کی طرف، پختگی کی طرف۔ ایسی کیفیتی تبدیلیاں جو پختگی لاتی ہیں اور افعال میں بہتری پیدا کرتی ہیں انہیں نشنما کہیں گے۔ نشنما میں خصوصیات کا ارتکاب شامل ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بالیدگی کے ساتھ ہے، یعنی کہ کیسے شروع ہو رہی ہے نا خصوصیات، آپ کی کریکٹرسٹکس کیسے بڑھ رہی ہیں، تو کیسے بڑھ رہی ہیں؟ وہ آپ کی بالیدگی سے شروع ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے سیکنڈ ایئر میں سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے انہوں نے نشنما کا چیپٹر ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بالیدگی ہے اس میں کوانٹیٹیو چینجز جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب شامل ہیں۔ ان کی سٹارٹنگ، یعنی کہ نشنما کے ایک وسیع اصطلاح ہے نا، تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے بالیدگی ہے، جیسے پختگی ہے، جیسے نمو ہے۔ تو بالیدگی ہے بیسیکلی بگننگ، انسان کے بڑھنے کی جو سٹارٹنگ ہے وہ بالیدگی ہے، گروتھ ہے۔ بالیدگی میں ہونے والی ایسی تبدیلیاں جو خصوصاً اعضاء یا عضویاتی نظام میں بہتری لاتی ہیں نشنما میں شامل ہیں۔ مثلا ہڈیاں نہ صرف بڑھتی ہیں بلکہ ان کی ساخت بھی مضبوط ہوتی ہے، ان میں سختی پیدا ہوتی ہے، ہڈیوں میں جھٹکے اور بوجھ برداشت کرنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے، ان میں لچک پیدا ہوتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بیٹا دنیا میں تشریف لے کے آیا، اس میں ساری چیزیں تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، لیکن بیٹا ان میں طاقت نہیں ہے، اس میں اتنی لچک نہیں ہے، اور اس میں اتنی مضبوطی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوگا۔ اسی طرح اس کے دل کا حجم بڑھے گا، اس میں کیفیتی تبدیلیاں پیدا ہوں گی، خون زیادہ پمپ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اسی طرح وہ سخت مشقت کا کام آسانی سے کر سکے گا۔ کھوپڑی کے اندر دماغ کے بڑھنے کا عمل، اس میں ایکسونز کا، اس میں ڈینڈرائٹس کے بڑھنے کا عمل بھی اس میں شامل ہے۔ فرد کی عضویاتی نشنما خلیوں اور ریشوں کی نشنما پر منحصر ہے۔ یہ نشنما فرد کی ماحولی تبدیلیوں سے نپٹنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ فرد کی عضویاتی نشنما، اچھا جی ہو گیا، جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے وہ مضبوط ہونے لگتا ہے اور ماحول کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ گیسل کے مطابق تو نشنما محض ایک اصطلاح نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو باقاعدہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا بچے کو، اچھا آپ کہتے ہیں اچھا یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ تو پہلے سے زیادہ میچور ہو گیا ہے۔ تو بیسیکلی نشنما نہ صرف ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہوتا جا رہا ہے، ایک اصطلاح ہے، بلکہ وہ آپ آبزرو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو کیا؟ نشنما ایسا باہمی تعامل ہے جو عضوا کو عضویاتی خصائص اور نفسیاتی صلاحیتوں کے قابل بنا دیتا ہے۔ نشنما کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ دراصل آغاز حیات سے موت تک کا سفر ہی کیا ہے بیٹا؟ نشنما ہے۔ اب ہم اس کے مفہوم کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نشنما ایک جامع اصطلاح ہے، اس میں کیفیت اور کمیت دونوں طرح کی تبدیلیاں شامل ہیں۔ یہ تبدیلیاں اگرچہ بتدریج واقع ہوتی ہیں مگر ہم آہنگ ہیں۔ ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق نشنما اعضاء میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا ایسا سلسلہ ہے جس میں یوگا کے مرحلے تھے۔ یوگا کیا ہے؟ جب ایک عورت اور مرد کا جو اس کے انڈے کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کو یوگا کہتے ہیں، سے لے کر پختگی تک کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ تبدیلیاں جسمانی، جذباتی اور ذہنی ہوتی ہیں۔ نشنما میں فرد کی ساخت، وزن اور جسمانی ڈھانچے میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی فرد کا وزن اور قد بڑھتا ہے، ہڈیاں چوڑی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ نومولود سے بچہ اور بچے سے بڑا، پھر جوانی اور بڑھاپے تک کا سفر نشنما کی بدولت ہی طے پاتا ہے۔ بالیدگی، ماہرین کا کہنا ہے کہ بالیدگی نشنما کے عمل کا
حصہ ہے۔ عموماً عضویاتی نمو کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلیدگی کہا جاتا ہے۔ عضویاتی نمو میں آپ کا حجم ہے، آپ کا وزن ہے، ہڈیوں کا چوڑا ہونا شامل ہے، یعنی کہ جو چیزیں آپ میئر کر سکتے ہیں، آپ کے قد کا بڑھنا بھی۔ عضویاتی نمو کی بدولت عضوا کا حجم اور وزن بڑھتا ہے۔ انسانی عضوا قد میں 5 فٹ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ وزن کے حوالے سے اس میں 150 پاؤنڈ تک کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیدائش سے آپ جب تک بڑے ہو رہے ہیں تب تک وہ بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف بڑھنے کا عمل آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں آپ کی توڑ پھوڑ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ یہی عضوا آغاز میں نادیدہ نقطے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ آپ جب مادہ وجود میں آتے ہیں تو اس ٹائم آپ ایک نارمل آئی سے آپ نظر بھی نہیں آ سکتا انسان نا۔ بالیدگی میں خلیات، ریشے، پٹھے، عضلات اور ہڈیاں بڑھتی ہیں اور مجموعی طور پر جسمانی اعضاء کی نمو ہوتی ہے۔ نشوونما اور بالیدگی دونوں کا تعلق کس چیز سے ہے بیٹا؟ تبدیلی سے ہے۔ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ لنکڈ ہیں، مربوط ہیں۔ گویا انسانی جسم اور کردار میں وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا تعلق نشوونما اور بالیدگی سے ہے۔ بالیدگی قابل مشاہدہ تبدیلیاں لاتی ہے، اس کی بدولت فرد کی ساخت اور حیت یعنی کہ نیچر میں چینج پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو بچپن میں دیکھیں اور اس کے بعد اس کو بہت جوانی میں دیکھیں تو آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کی ساخت اور حیت چینج ہو گئی ہے۔ جو عضوا کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی جسمانی ساخت بدلنے لگتی ہے۔ دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں بچہ اپنے قد کاٹ، حلیے اور چال ڈھال میں بہت مختلف ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ بالیدگی کا عمل انسانی اعضاء کی تکمیل کے بعد رک جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ جو بالیدگی کا عمل ہے وہ ایک خاص عمر تک جا کر رک جائے گا، اس کے بعد، جبکہ جو نشوونما کا عمل ہے وہ عضوا کی موت تک جاری رہتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں بیٹا دائرہ عمل۔ نموی نفسیات کا دائرہ عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب فرد کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ عمل ساری زندگی جاری و ساری رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا، حتیٰ کہ فرد کی عمر کے تمام مراحل گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور عمر کے دورانی میں فرد کی نشوونما میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی نشوونما کا عمل سرعت یعنی کہ بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے اور کبھی بہت سست ہو جاتا ہے۔ نشوونما کا مطلب محض بڑھنا ہی نہیں، بلکہ وہ تمام تغیرات یعنی کہ وہ تمام تبدیلیاں شامل ہیں جو بڑھاپے میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بھی نشوونما کے عمل کا حصہ ہیں۔ بڑھاپے کا انحطاط یعنی کہ بڑھاپے میں ہونے والی جتنی توڑ پھوڑ ہے وہ بھی نشوونما کے مطالعے کا حصہ ہے۔ جس طرح فرد کی ذہانت، شخصیت، عادات و اطوار، رویوں اور رجحانات کی پیمائش کی جاتی ہے، اسی طرح زندگی کے ہر دور میں ہونے والی نموی تبدیلیاں بھی مختلف اقسام کے معیار کے حوالے سے جانچی جاتی ہیں، یعنی کہ ہر دور میں کس طرح کی ڈیولپمنٹل چینج آ رہی ہے وہ بھی جانا جا رہا ہے۔ مطالعے کی غرض سے ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں مزید شاخوں میں، جس میں بچوں کی نفسیات ہے، نفسیات بلوغت ہے، جوانی کی نفسیات ہے، پرانا سالی یعنی کہ بڑھاپے کی، ایجنگ کی نفسیات بھی شامل ہے۔ نموی نفسیات فرد کے نقطہ آغاز سے اختتام تک ہر دور اور ہر پہلو کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کے دیکھیں، جب ہم نے 4 اس کی شاخیں دیکھی ہیں بیٹا، بچوں کی، بلوغت کی یعنی کہ جو آپ کی ایج ہے اس ٹائم ٹین ایج، جوانی کی نفسیات یوزلی آپ کے ٹیچرز کی ایج ہے، پرانا سالی یعنی کہ جو آپ کے دادا دادی، نانا نانی کی ایج ہے، ان کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کر رہی ہے۔ نفسیات کی شاخ اس ضمن میں جسمانی، نفسیاتی، سماجی، وقوفی، لسانی اور اخلاقی نشوونما کا بھرپور جائزہ لیتی ہے، یعنی کہ ہر چیز کی ڈیٹیل اسٹڈی کی جا رہی ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں۔ اچھا جی، نفسیاتی ماہرین نے اپنے نظریات سے نشوونما کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے، مثلا فرائڈ کا نظریہ آپ کو مل جائے گا، پیاجے کا مل جائے گا، ایرکسن کا مل جائے گا، اور ان کی جب آپ نظریات پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے زندگی کی ہر سٹیج کو کتنا ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا ہوا ہے، دیٹس آل۔ اچھا جی، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا دائرہ کار کا کویسچن الگ سے بھی آتا ہے بیٹا، اس لیے اس کو بڑا پراپرلی تھوڑی سی ڈیفینیشن شروع میں دے کر ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی پھر ڈسکس کیجیے گا، تاکہ پراپرلی اس کو ڈسکس کیا جا سکے اور اچھے مارکس حاصل کیے جا سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی بیٹا، آج کا لیکچر یہیں تک، اوکے، اللہ حافظ۔ اچھا جی، ابھی ہم نے یہ بات بیٹا ڈسکس کی ہے کہ جو بالیدگی کا عمل ہے وہ ایک خاص عمر کے بعد آپ کے بڑھنے کا جو جتنے بھی بڑھوتی ہے، جتنی بھی چیزوں کی نشوونما ہے وہ بالیدگی کا پارٹ ہے۔ ارتقاء کے ساتھ انحطاط ایسی چیز ہے، یعنی کہ جو توڑ پھوڑ ہے وہ ایسی چیز ہے جو نشوونما کا حصہ ہے،
اور نشوونما کیا ہے، تمام عمر تک بیک وقت جاری رہتی ہے، یعنی کہ جو چیزیں آپ کی بڑھ رہی ہیں اور ساتھ توڑ پھوڑ کا بھی شکار ہیں۔ یوزلی جو بالیدگی میں چیزیں بیٹا شامل ہیں نا، وہ بڑھنے کی چیزیں ہیں، جیسے آپ کا قد بڑھ گیا، آپ کی ہڈیوں کا سائز بڑھ رہا ہے، آپ اندر سے نشوونما پا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آفٹر 20s 30s چیزیں ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنی آہستہ آہستہ ہوتی ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ سب کس چیز کا پارٹ ہے، وہ نشوونما کا پارٹ ہے۔ ان دونوں کا آغاز، یعنی کہ آپ کی ارتقاء اور انحطاط دونوں کا جو آغاز ہے، وہ استقرار حمل سے شروع ہو جاتا ہے اور اختتام حیات تک چلتا رہتا ہے۔ ابتدائی سالوں میں ارتقاء کا سفر غالب ہوتا ہے، یعنی کہ شروع کی جو ایج ہے تقریباً اباؤٹ آپ کی جو ٹین ایج تک کی جو عمر ہے، اس میں یہ جو ارتقاء کا عمل ہے وہ موجود ہے، وہ غالب ہے، آپ کو نظر آتا ہے، آپ بڑھ رہی ہیں، آپ مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس ٹائم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کبھی ہم انحطاط کا شکار ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے، یا ہماری آئی سائٹ ویک ہو جائے گی، یا ہمیں سنائی کم دے گا، ایسا ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ اور آخری عمر میں انحطاط کا یہی نشوونما اچھا جی یعنی کہ آپ کی ابتدائی سالوں میں ارتقاء، یعنی کہ آپ کا بڑھنا شامل ہے، وہ بڑا غالب نظر آئے گا، اور آخری عمر میں انحطاط کا جو عمل ہے، توڑ پھوڑ کا عمل ہے، وہ بڑا تیزی سے آپ کو غالب نظر آئے گا۔ یعنی کہ آپ اپنے نانا نانی کو، دادا دادی کو دیکھیں تو ان کی جو ڈیٹوریشن ہے وہ بڑی جلدی ہو رہی ہے اس ٹائم، کیونکہ ان کی ایج کون سی ہے، بڑھاپے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہی یہ جو بڑھنا اور توڑ پھوڑ انحطاط کا عمل ہے، یہی نشوونما ہے۔ بال گرتے ہیں مگر بڑھتے بھی رہتے ہیں، خلیات کی توڑ پھوڑ کا عمل تیز ہو جاتا ہے مگر نئے خلیات کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے کچھ حصے زیادہ انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ارتقاء کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے نشوونما کی نفسیات کا مقصد یہ ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں فرد کے حلیے، کردار، دلچسپیوں اور مقاصد میں کون سی عمومی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، عام طور پہ کون سی چینج پیدا ہو رہا ہے انسان کے اندر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نشوونما کے ماہر نفسیات یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں دراصل کب اور کس وقت رونما ہوتی ہیں، یعنی کہ ایج وائز کس وقت ہوئیں، کس طرح سے ہوئیں، ان کی وجہ کیا ہے، ان کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، ان چینجز کے پیچھے، نہیں یہ کردار پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں، یعنی کہ جو چینج آپ کی پرسنالٹی میں آ رہا ہے انسان کی، وہ کس طرح سے کسی کے بیہیویئر کو افیکٹ کر رہا ہے۔ ماہرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ نشوونما کے دوران ہونے والی تمام تبدیلیوں کی جو پیشگوئی کی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی کہ ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ آئندہ یہ تبدیلی رونما ہوگی یا نہیں بتا سکتے۔ نئی نموئی تبدیلیوں کا عمل عالمی سطح پر یکساں ہوتا ہے یا اس میں انفرادیت پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایک بچہ جو پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے اور ایک بچہ جو یورپ میں ہو رہا ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سیم ہے یا اس میں ڈفرینٹ ہے۔ آپ نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے بڑی جلدی سے نشوونما پا جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں فزیکلی، اور کچھ بڑے سلولی بڑھتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں بیٹا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں آپ کی، نہ صرف آپ کی انہیریٹنس یعنی کہ آپ کی وراثت، بلکہ آپ کا جو ماحول ہے وہ بھی بہت رول پلے کرتا ہے انسان کے بڑھنے میں۔ اچھا، نشوونما کے ماہر نفسیات کرداری، ادراکی، وقوفی، عصبانی یعنی کہ نیورونز کے حوالے سے جذباتی اور شخصیت کے عوامل کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ماہرین انسانی کردار اور نفسیاتی وظائف کا مکمل مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی جتنی تبدیلیاں ہیں اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نشوونما کے نفسیات کا تعلق نفسیاتی وظائف اور اعمال کی وضاحت سے ہے، یعنی کہ کس طرح سے سائیکولوجیکل فنکشنز رونما ہو رہے ہیں۔ ماہرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمیشہ ہی رہیں گی اور کون سی تبدیلیاں جو رک جائیں گی۔ الغرض نشوونما کے نفسیات میں نشوونما کے عمومی اصول و مقاصد کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ زوا اپنی زندگی کے بارے میں کون سے عمومی اور انفرادی تبدیلیوں کا سامنا کرتا ہے، فرد اپنی زندگی میں ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی طرف کا سفر طے کرتا ہے، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی کہ موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ عمر کے تمام ادوار میں ہونے والی نشوونما کا مطالعہ ہی شعبہ نفسیات سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا مین پرپس ہی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر سٹیپ ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ اسٹڈی